الله يا الله عبدك يلبي نداك. الله يا الله ما خاب من ناداك. الله يا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے اور اللہ سے آپ کے لیے دعاگو بھی ہوں۔ اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے غم اور ہماری فکریں دور کر دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا، کہ اس سے ہمارے غم ختم ہو جائیں، وذہاب ہمومنا وغمومنا، تمام فکریں تمام غم اس قرآن کے ذریعے ہمارے ختم ہو جائیں۔ تو گویا قرآن دلوں کو جہاں تسلی بخشتا ہے، روح کو سکون میسر کرتا ہے، وہاں یہ انسان کو غموں سے، مایوسیوں سے اور نا امیدیوں سے نکالنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی بتائی۔ قرآن کو جب ہم سمجھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو جو انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہے وہ نا امیدی ہے، غم زدہ ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اگرچہ پریشانی کا دور ہے، وہ انسان غموں میں مبتلا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن قرآن کی آیتیں روح کو سکون میسر کرتی ہیں اور پھر انسان کو نا امیدی سے نکال کر امید کی کرن دکھاتی ہیں، امید کی روشنیوں میں لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں اس طرح سے جڑنے والا بنائے، قرآن کی آیتیں اس طرح سے ہمارے دل پر اثر انداز ہوں کہ ہماری روح کو سکون میسر ہو جائے اور بے چینی اور اضطراب کے اس دور میں ہمیں سکون اور چین نصیب ہو، ہم نا امیدی سے نکل کر امید کے راستے پر چل پڑیں۔ آمین۔ ہم نے سورۃ بقرہ شروع کر رکھی ہے اور بنی اسرائیل کے حالات ہم پڑھ رہے ہیں۔ گویا اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب لکھی جاتی تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کے بنی اسرائیل ہم ہوتے، اس کتاب میں ہمارا تذکرہ ہو رہا ہوتا، ہر بات، ان کی ہر حرکت، ان کی ہر ہٹ درمی ہمارے اوپر ایسے چسپاں ہو رہی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسے چلو کہ قدم با قدم، بالشت با بالشت۔ تو بالکل یہی ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے ہم اس سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو، کوئی ایسا رویہ نہیں جو ہم نے اختیار نہ کر رکھا ہو۔ تو صد افسوس آج کے مسلمان پر۔ آج کے مسلمان کو ضرورت ہے اپنے ماضی کی طرف لوٹنے کی، اپنی بنیاد اپنی قرآن اور سنت کی طرف لوٹنے کی۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اسی لیے تو کہا گیا نا پیوستہ رہ شجر سے۔ تو شجر کیا ہے؟ وہ شجر قرآن ہے، وہ شجر حدیث ہے۔ لیکن آج ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی ہمیں بنیاد پرست نہ کہنا شروع کر دے، کوئی ہمیں شدت پسند نہ کہنا شروع کر دے، کوئی ہمیں ٹیررسٹ نہ کہنا شروع کر دے، کیونکہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو فتنے اس وقت جاری و ساری ہیں بڑے زور و شوروں سے، ان میں یہ نعرے ہیں نا کہ یہ شدت پسند ہیں، تو یہ گویا دہشت گرد ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں دین سے دور رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 87 آج ہم پڑھتے ہیں، بہت اہم آیت ہے، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ آیت اتمام حجت ہے، اس کے بعد کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی۔
آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَلَقَدْ اور بے شک، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل کئی رسول، موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسالت کا تار ہم نے ٹوٹنے نہیں دیا، ہم نے پے در پے رسول بھیجے، وقفینا پے در پے بھیجے، من بعدہ ان کے بعد، بالرسل کئی رسول، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن کہتے ہیں بیٹے کو، مریم کے بیٹے، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے، ہم نے ان کو واضح نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح القدس کے ساتھ ہم نے ایک پاک روح کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی، أَفَكُلَّمَا اور پھر جب کبھی بھی، جاءکم تمہارے پاس آئے، رسول بما وہ چیز لے کر، لا تہویٰ انفسکم جو تمہاری جانیں نہیں چاہتی تھیں، جو تمہاری خواہشات نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم ایک فرقے کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون اور ایک فرقے کو تم نے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بنی اسرائیل پر اپنے انعامات، سارے انعامات کا ذکر کیا کہ میں نے ان کو کس طرح سے فرعون سے نجات دی، پھر میں نے کس طرح اپنے انعامات کی بارش کی، میں نے ان کو من و سلوہ دیے، میں نے ان کو 12 چشمے دیے، پھر میں نے ان کو ہر طرح کی نعمتیں دیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کر رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے ان کے بعد کئی رسول بھیجے، یعنی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور کتاب کے ساتھ ساتھ استاد بھی بھیجا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس آئی ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ایسے ہی آپ سمجھے جیسے آپ کے پاس کوئی کتاب آتی ہے، کوئی بک ہے، آپ نے سیلف ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، سیلف انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوتی ہے، آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ٹیچر آپ کے پاس ہو جو آپ کو انڈرسٹینڈ کروائے، جو آپ کو سمجھائے، آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ اس کے ساتھ آنسر کوسچن کریں۔ تو جب کتاب کے ساتھ رسول بھی آ گیا تو پھر اتمام حجت ہو گیا، پھر اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہی نہیں، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانے کے لیے رسول بھیجا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک تھیوریٹیکل ہمارا پیپر ہوتا ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ہر فیلڈ میں تقریباً، میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھ لیں، تھیوریٹیکل ہوتا ہے ساتھ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ایک گاڑی کا ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو تھیوریٹیکل پیپر بھی کلیئر کرنا ہوتا ہے، پریکٹیکلی بھی چلا کے دکھانی ہوتی ہے۔ ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ کے کورسز ہیں تو اس میں بھی آپ نے تھیوریٹیکلی بھی کرنا ہے، پریکٹیکلی بھی کرنا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی اللہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھانے کے لیے رسول بھیجا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ رسول تمہارے سامنے ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تمہاری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ مطلب ہم تو ہیومن کی اسپیشیز سے ہیں تو وہ کوئی اور اسپیشیز سے ہے، مافوق الفطرت جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی مافوق الفطرت چیز ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے تمہارے جیسا انسان رسول بنا کر بھیجا جو تمہیں کر کے دکھاتا ہے، جو تمہیں عمل کر کے دکھاتا ہے، اور اس کے بعد اب کوئی حجت نہیں رہ جاتی۔ کفینا کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دو، ایک کے بعد دو، دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ جیسے آپ سمجھے ایک اسکول ہے، اسکول میں ایک ٹیچر چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا۔ مطلب اسکول والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو وہ ٹیچر کا ارینج رکھیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسے رسولوں کا انتظام کیے رکھا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک وقت میں ایک نہیں کئی رسول تھے۔ آپ دیکھیں ایک طرف حضرت موسیٰ تھے، تو جب وہ فرعون سے بھاگ کے جاتے ہیں مدین کی طرف تو وہاں پہ ان کو کون ملتے ہیں؟ حضرت شعیب۔ پھر ان کے بھائی ہارون، وہ بھی پیغمبر، ان کے سسر بھی پیغمبر۔ تو اس طرح علاقوں کے اللہ تعالیٰ نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر علاقے کے لیے اللہ نے رسول بھیجا ہوا تھا، ہر علاقے میں رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرا رسول بھیجا۔ باپ نبی ہے تو بیٹا نبی بھیجا، اور پھر باپ نے ذمہ داری لگا دی، حضرت ابراہیم نے ذمہ داری لگائی کہ اسحاق جو ہیں وہ فلسطین کی طرف رہیں گے، اور اسماعیل جو ہیں وہ مکہ وغیرہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک وقت میں کئی رسول تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد ہم نے وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے اور تقریباً 200 سال پہلے، اور مطلب بنی اسرائیل کے وہ آخری نبی تھے۔ ان کی پیدائش کتنی معجزانہ کہ بغیر ایک پاکیزہ عورت کے ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کی روح القدس سے مدد فرمائی کہ وہ جو ان کے معجزات کا ذکر ہے، اللہ نے ان کو کتاب دی۔ بچپن میں ہی ماں کی گود میں ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں بڑا ہو کر اللہ کا نبی بنوں گا، اور پھر مجھے اللہ کتاب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے۔ وہ اندھے کو نابینا جو ہوتا تھا اس کو بینا کر دیتے تھے، روشنی دے دیتے تھے، اور جو کوڑی کا مرض ہوتا تھا اس پر ہاتھ لگانے سے وہ صحیح ہو جاتا تھا، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، پرندے میں پھونکتے تھے تو جان بھر جاتی تھی۔ تو اتنے بڑے بڑے معجزات، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم پر بھی ایمان نہیں لائے، ان کا بھی کفر کیا، اور کیونکہ ان کی روش کیا تھی آگے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی بھی ان کے پاس رسول آتے تھے بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، یہ اصل وجہ تھی لا تہویٰ انفسکم، رسولوں کو قتل کیا، رسولوں کا انکار کیا، عیسیٰ ابن مریم کو سولی پر چڑھا دیا، معجزات کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے اس کو پھینک دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ذرا دیکھیے کیا وجہ ہے؟ لا تہویٰ انفسکم، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، شریعت کو ماننے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، ان کی خواہشات نفس کے خلاف آ گئی تھی شریعت۔ یہ وہ بڑی وجہ تھی، یہ وہ وجہ ہے جو پیچھے پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری بتائی 10 رکوعات کے اندر، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں، خواہشات نفس۔ اور دیکھ لیں، اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے کیا کیا؟ ایک گروہ کو جھٹلایا پیغمبروں کے اور دوسرے گروہ کو قتل کیا۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل نے ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کیا ہے۔ ادھر سے نبیوں کو قتل کرتے تھے،
اور عام سی بات سمجھ کر آ کر اپنے معمولات زندگی شروع کر دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یوشع بن نون، اور اس طرح تنگ کیا، حضرت موسیٰ کو جھٹلایا، حضرت ہارون کو جھٹلایا۔ تو وجہ کیا تھی؟ لا تہوا انفسکم، دین آپ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی دین ہماری خواہشات نفس کے خلاف ہے۔ دین 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے نفس پر گراں گزرتا ہے۔ سردی میں لو جی، اب ہم سردی میں اٹھیں گے، ہم وضو کریں گے، پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ کیا کرنا ہے اتنا نمازی بن کر، نمازی بن کے، اتنا پرہیزگار بن کے کیا کرنا ہے؟ شدت پسند بن کے کیا کرنا ہے؟ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہم نارمل لائف گزار رہے ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ اصل میں تو ہمارے نفس پہ گراں گزرتا ہے۔ شادی کا فنکشن ہے، کوئی بھی فنکشن ہے، پارٹی ہے، اس میں اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھنا، اپنے آپ کو باپردہ رکھنا ہمارے نفس پہ بھاری ہوتا ہے۔ ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم کہتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دیکھا ہے، ان برقعے والیوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی حرکتیں بھی دیکھی ہیں۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو بدنام کرنے کے لیے، داڑھی کو، برقعے کو بدنام کرنے کے لیے بڑا ایک فتنہ اٹھایا گیا ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہماری خواہشات نفس کے خلاف ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے ان 2 ٹھنڈی نمازوں میں کتنی زیادہ فضیلت ہے تو تم گھٹنوں کے بل چل کر آؤ۔ ٹھنڈی نمازیں کون سی؟ فجر کی اور عشاء کی۔ بات یہی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے پر اتنا زیادہ سونا ملنے والا ہے، ڈائمنڈ کی رنگ ملنے والی ہے، تو ہم بھاگتے ہوئے جائیں۔ آپ دیکھیں نا، جب کپڑے کی سیلیں لگی ہوتی ہیں تو عورتیں کیسے بھاگ کے جاتی ہیں۔ لڑائیاں، پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں، ویڈیوز چلی ہوئی ہیں فیس بک کے اوپر کہ عورتیں کس طرح کپڑا خریدنے کے لیے ہاتھا پائی کر رہی ہیں۔ تو یہ جو نیک اعمال ہیں، ان کے بھی اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہر نماز پڑھنے پہ آپ کو اتنے ڈالر ملنے والے ہیں، آپ کو اتنے پیسے ملنے والے ہیں، اور اگر سر دوپٹہ سر پر ہوگا تو اتنے پیسے ملنے والے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرنے کا اتنے زیادہ پیسے ملنے والے۔ اصل میں ہمیں یہ چیزیں ہمیں بظاہر یا وقتی طور پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، اسی لیے ہم اس کی طرف تب آتے ہیں جب دنیا سے دھتکارے جاتے ہیں۔ دین کی طرف ہم تب آتے ہیں جب مایوس ہوتے ہیں، جب دل ٹوٹتے ہیں، جب باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں کی، جب ناقدری ہوتی ہے ہماری، تب ہم آتے ہیں دین کی طرف، پھر ہم دین میں پناہ لیتے ہیں، پھر قرآن کی آیتوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ جب دنیا سے دھتکارے جاتے ہیں، دنیا سے ناقدری ہوتی ہے ہماری، پھر ہم آتے ہیں دین کی طرف، کیونکہ بظاہر ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم اپنے اوپر دین کا لیبل نہیں لگانا چاہتے، دینی ہونے کا، دیندار ہونے کا، باپردہ ہونے کا، باحجاب ہونے کا، سنت والا اپنا حلیہ بنانا۔ آج ہماری خواہشات نفس پر گراں گزرتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، شروع سے ایسا ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑنا، قرآن کے ساتھ جڑنا آج ہمیں شدت پسندی لگتی ہے۔ اسی کو تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سَيَكُونُ الدِّينُ غریبا، ایک وقت ایسا آئے گا دین غریب ہو جائے گا، دین اجنبی ہو جائے گا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آج اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب لکھی جاتی تو اس میں ہمارا ذکر بھی ایسے ہی ہوتا جیسے یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی دین کے احکامات کو ماننے سے کیوں انکار کیا؟ لا تہوا انفسکم، ہماری خواہشات نفس پر گراں گزرتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو فرقہ واریت میں بھی ہم اسی لیے پڑھے، اپنے فرقے کو ڈیفینڈ بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اور فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی مرضی کی آیتیں ڈھونڈتے ہیں، اپنی مرضی کی حدیثیں ڈھونڈتے ہیں، کیوں کہ ہم نے اپنی خواہشات عزیز ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف
بڑی بڑی پیاری نعتیں پڑھ لینے سے، میلاد میں نہ لینے سے اور عاشق رسول کہہ دینے سے کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں، عاشق رسول نہیں ہو جاؤ گے۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یکونوا ہواہ تابعا لما جئت بہ، کہ جب تک اس کی خواہشات نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، اس شریعت کے انڈر نہ ہو جائیں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں۔ میری سنتوں پر جب تک وہ عمل پیرا نہیں ہو جاتے، جب تک دیکھنے میں بھی مسلمان نہیں لگتے، دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان مرد ہے، یہ مسلمان عورت ہے، میری سنتوں سے پیار ہو، اپنی خواہشات اس کے تابع ہوں میری سنتوں کے، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 87 کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خواہشات کا بندہ بننے سے بچائے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں۔ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو لائک بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔